تائی جان بس بہت ہو گیا، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں مزید اس بے نام رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے اس ظالم انسان سے۔ عریج کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ تائی جان کا دل دہل گیا۔ وہ جو ابھی ابھی نماز پڑھ کر اٹھی تھی، عریج کے منہ سے یہ منحوس لفظ سن کر وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ عریج کا چہرہ غصے سے تم تمایا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کمزوری کے نہیں بلکہ شدید نفرت اور غصے کی عکاس لگ رہے تھے۔ ہوش میں تو ہو عریج، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ شوہر ہے تمہارا اور میرا بیٹا ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ رشتہ داجی کا طے کرتا ہے۔ تائی جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آج عریج کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ پچھلے 5 سالوں کا زہر آج اس کے لہجے میں امڈ آیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور تائی جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسا شوہر اور کہاں کا شوہر تائی جان؟ وہ شوہر جو نکاح کے بول پڑھوا کر ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، جسے 5 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے نام سے منسوب لڑکی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں جسے وہ جب چاہے گا کھیلے گا اور جب چاہے گا الماری میں بند کر کے بھول جائے گا؟ عریج کا لہجہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے ملازمین بھی سہمے ہوئے کچن کے دروازے سے جھانک رہے تھے۔ تاجان ابھی اپنی لائبریری میں تھے، ورنہ اب تک یہ طوفان مزید شدت اختیار کر چکا ہوتا۔ تائی جان نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ گھر کی بات باہر نکلے۔ عریج میری بچی، تم جانتی ہو نا، حاشر اپنی تعلیم اور کاروبار کے سلسلے میں باہر ہے۔ وہ وہاں عیش کرنے نہیں گیا بلکہ اپنا مستقبل بنانے گیا ہے، اور داجی نے ہی اسے منع کیا تھا کہ جب تک تم دونوں کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی وہ تم سے رابطہ نہ رکھے تاکہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکو۔ تائی جان نے وہی پرانی دلیل دہرائی جو وہ پچھلے 5 سالوں سے دہرا رہی تھی، لیکن آج یہ دلیل عریج کے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ واہ تائی جان، کیا شاندار منطق ہے! یعنی میری تعلیم خراب نہ ہو اس لیے اس نے مجھے زندہ درگور کر دیا؟ کیا کسی کی ایک فون کال یا ایک میسج سے میری ڈگری کینسل ہو جانی تھی؟ کیا میرا حال پوچھ لینے سے میں فیل ہو جاتی؟ یہ سب بہانے ہیں تائی جان۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے صرف داجی کے دباؤ میں آ کر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ عریج تھک کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر روئے۔ وہ عریج جو کبھی حاشر کے نام سے بھی کانپتی تھی، آج اسی حاشر کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھی۔ عریج کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی، چھوٹی سی، معصوم سی، جسے دنیا کے نشیب و فراز کا کچھ علم نہیں تھا۔ حاشر اس کا تایا ذات تھا، عمر میں اس سے 10 سال بڑا تھا، سنجیدہ، سخت گیر و روب والا۔ عریج کو تو اس کے سامنے جانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتا، عریج اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ حاشر کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ گھر کا ہر فرد اس کا لحاظ کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن داجی نے فیصلہ سنایا کہ حاشر کے انگلینڈ جانے سے پہلے اس کا نکاح عریج سے کر دیا جائے گا۔ عریج کے لیے تو یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس شیر کی کچھاڑ میں بھیجی جائے گی، لیکن داجی کے فیصلے کے آگے بولنے کی ہمت کس میں تھی؟ اس کے اپنے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھے۔ تائی جان نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ عریج کو لگا کہ شاید اسی میں اس کی بھلائی ہوگی۔ نکاح والے دن اس نے حاشر کو پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ نکاح ہوا اور اگلے ہی گھنٹے اس کی فلائٹ تھی، وہ چلا گیا۔ عریج کو لگا شاید وہاں پہنچ کر وہ رابطہ کرے گا، لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور پھر سال گزرنے لگے۔ پورا 1 سال، 2 سال، 3 سال اور اب 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں عریج میٹرک سے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ وہ بچی سے ایک سمجھدار اور خوبصورت لڑکی بن گئی، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ حاشر کی خاموشی تھی۔ عید ہو یا شب رات، سالگرہ ہو یا کوئی اور تہوار، حاشر کا فون آتا تو صرف داجی اور تائی جان کے لیے۔ عریج کے بارے میں وہ صرف رسمی سا پوچھتا اور فون بند کر دیتا۔ یہ رویہ عریج کی ذات کو کرچی کرچی کر گیا تھا۔ شروع میں وہ روتی رہی، پھر اس نے انتظار کیا، پھر امید لگائی، اور اب وہ اس مقام پر تھی کہ جہاں محبت نفرت میں اور انتظار بیزاری میں بدل چکا تھا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تائی جان۔ میری کلاس فیلوز اپنی شادی شدہ زندگیوں کی باتیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے قصے سناتی ہیں، اور میں
میں ایک ایسی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں جس کا شوہر زندہ تو ہے مگر اس کے لیے مر چکا ہے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس رشتے سے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، عریش نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تائی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ عریش کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی تھی، 2 ماہ کی عمر سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کیسے اس کا گھر برباد ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ میری خاطر چپ کر جاؤ عریش، تھوڑا صبر کر لو، حاشر واپس آنے والا ہے۔ داجی کہہ رہے تھے کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوگا، تب تم اس سے خوش شکوہ کر لینا، جو سزا دینی ہو دے لینا، مگر خدا کے لیے طلاق کا لفظ اپنی زبان پر مت لاؤ۔ 5 سال سے یہی سن رہی ہوں کہ وہ آنے والا ہے، اب اگر وہ آ بھی گیا تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا دل اس کی طرف سے مر چکا ہے، اور آج بھی میں داجی سے خود بات کروں گی۔ آپ لوگوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھے انسان ہی نہ سمجھتا ہو۔ عریش نے تائی جان کا ہاتھ نرمی سے جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی جان پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بگڑتے ہوئی صورتحال کو کیسے سنبھالیں۔ حاشر کی لاپرواہی نے آج یہ دن دکھایا تھا۔ دوسری طرف داجی اپنے کمرے میں موجود تھے، ان کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان اور خوشی تھی۔ ہاں بیٹا، بس تم خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور فکر نہ کرو، عریش بچی ہے، نادان ہے، اس کی ناراضگی بجا ہے، تم آؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داجی نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ عریش سخت ناراض ہے، لیکن انہیں یہ امید بھی تھی کہ حاشر کی واپسی سب کے گلے شکوے مٹا دے گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عریش کا غصہ اب ناراضگی کی حدیں پار کر کے نفرت کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ عریش اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس ایک بے حد حسین لڑکی کا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، شفاف رنگت اور دراز قد، لیکن ان آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے دراز سے نکاح کی وہ واحد تصویر نکالی جو اس کے پاس تھی۔ تصویر میں حاشر سر جھکائے دستخط کر رہا تھا اور وہ ساتھ بیٹھی سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے نفرت سے اس تصویر کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حاشر احمد، تم ولایت میں بیٹھ کر اپنی زندگی مزے سے گزارو گے اور میں یہاں تمہاری راہ تکتی رہوں گی؟ نہیں مسٹر حاشر، تم نے غلط سوچا۔ میں وہ پرانی ڈرپوک عریش نہیں ہوں، میں اپنا حق چھیننا جانتی ہوں۔ تم نے میری قدر نہیں کی، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس نے تصویر واپس دراز میں پھینکی اور اسے زور سے بند کر دیا۔ اس کا ارادہ پکا تھا، آج رات وہ داجی سے بات کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس قید سے رہائی حاصل کر کے رہے گی۔ شام کا وقت تھا، گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ عریش یونیورسٹی کا کام ختم کر کے نیچے آئی، لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اسے ملازمہ نے بتایا کہ تائی جان اور داجی باغ میں چائے پی رہے ہیں۔ یہ بہترین موقع تھا۔ وہ تیز قدموں سے باغ کی طرف بڑھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ داجی کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے، وہ گھر کے سربراہ تھے اور ان کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا، لیکن آج عریش نے سوچ لیا تھا کہ اس لکیر کو مٹا دے گی۔ باغ میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ داجی اور تائی جان کرسیوں پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ تائی جان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھیں، شاید وہ داجی کو عریش کے ارادوں سے آگاہ کر چکی تھی۔ عریش نے گہرا سانس لیا اور خود کو مجتمع کر کے ان کے قریب جا پہنچی۔ السلام علیکم داجی، اس نے مضبوط لہجے میں سلام کیا۔ داجی نے چونک کر اسے دیکھا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں شفقت تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ بیٹھو، ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے داجی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات کو ایک پوتی کی فریاد سمجھ کر نہیں بلکہ ایک انسان کا حق سمجھ کر سنیں۔ عریش نے تمہید باندھے بغیر بات شروع کی۔ تائی جان نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی مگر داجی نے ہاتھوں کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ عریش کی آنکھوں میں موجود عزم کو دیکھ چکے تھے۔ بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ داجی، آپ نے 5 سال پہلے میرا نکاح حاشر سے کیا تھا، میں تب چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی، میں نے آپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، لیکن ان 5 سالوں میں مجھے سوائے ذلت کے اور انتظار کے کچھ نہیں ملا۔ حاشر نے ثابت کر دیا کہ میں ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
عریش کا سانس پھول رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی توہین یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے نظر انداز کرے، اور حاشر نے مجھے صرف نظر انداز نہیں کیا بلکہ میرے وجود کو ہی مٹا دیا۔ میں اب مزید اس امید کے سہارے نہیں جی سکتی کہ وہ آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، میں اپنی زندگی جوانی اس انتظار کی بھٹی میں نہیں جھونک سکتی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور وہ جملہ بولا جو اس کے دل کا بوجھ بنا ہوا تھا۔ مجھے حاشر سے طلاق چاہیے، مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ فضا میں سناٹا چھا گیا، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے تھم گئی۔ داجی نے گہری نظروں سے عریش کو دیکھا۔ ان کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا مانگ رہی ہو؟ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ تمہارا شوہر مجبوری میں تم سے دور رہا۔ مجبوری؟ کون سی مجبوری داجی؟ کیا 5 سال میں 5 منٹ نکالنا مجبوری تھی؟ کیا ایک خط لکھنا مجبوری تھی؟ یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے داجی، غرور ہے اس انسان کا، اور میں اس غرور کو مزید نہیں سہ سکتی۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس قید سے رہا کر دیں، ورنہ میں سمجھوں گی کہ آپ سب کے لیے میں صرف ایک قربانی کا بکرا ہوں۔ عریش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کا لہجہ نہیں ٹوٹا تھا۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے جذباتی مت کیجیے گا تائی جان، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو حاشر مجھے طلاق دیں گے یا پھر میں عدالت کے ذریعے خلا لوں گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ خلا کا نام سن کر داجی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ خاندانی وقار اور عزت کا سوال تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عریش اب کسی دلاسے سے بہلنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میرا ایک فیصلہ بھی تمہیں ماننا ہوگا، داجی نے سنجیدگی سے کہا۔ عریش نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آج رات رک جاؤ، کل صبح تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں خود حاشر سے بات کروں گا اور اس رشتے کو ختم کر دوں گا، بس آج کی رات مجھے دے دو۔ عریش کو داجی کی بات عجیب لگی۔ صرف ایک رات سے کیا فرق پڑنے والا تھا، لیکن داجی کے لہجے میں جو حتمی پن تھا اس نے اسے خاموش کر دیا۔ ٹھیک ہے داجی، صرف آج کی رات، کل صبح مجھے میرا فیصلہ چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف چل دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور فیصلہ کن رات ہونے والی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ تقدیر اس کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پہ گر گئی۔ تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ حویلی کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ایک وجیح اور قداور شخصیت گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے نظر اٹھا کر حویلی کو دیکھا، خاص طور پر اوپر والی منزل کی اس کھڑکی کو جہاں روشنی جل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مگر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں آ گیا ہوں عریش، تمہارے سارے شکوے دور کرنے، تمہاری نفرت کو محبت میں بدلنے۔ حاشر نے زیر لب کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ طوفان بس دستک دینے ہی والا تھا اور عریش نے بے خبر اپنی آزادی کے خواب بن رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس زنجیر کو وہ توڑنا چاہتی ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے اسی میں جکڑنے والی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں فانوس کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ رات کا سناٹا اب خوشیوں کے شور میں بدل رہا تھا۔ حاشر نے جیسے ہی دہلیز عبور کی، سامنے تائی جان کھڑی تھی جن کی آنکھیں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ حاشر نے بیگ زمین پر رکھا اور سیدھا تائی جان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم ماما۔ حاشر کی بھاری اور مردانہ آواز گونجی تو تائی جان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے جوان بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ 5 سال کی دوری کوئی معمولی دوری نہیں تھی۔ ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتے رہو، آخر تمہیں اپنی ماں کی یاد آ ہی گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ولایت کی ہوا تمہیں ہمیں بھلا ہی دے گی۔ تائی جان نے گلہ کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تو حاشر نے مسکرا کر ان کے آنسو پہنچے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ بس کچھ ذمہ داریاں تھیں جنہوں نے جکڑ رکھا تھا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ داجی بھی اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ حاشر نے ماں سے الگ ہو کر داجی کے قدموں کو ہاتھ لگایا۔ داجی نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور پیٹھ تھپتھپائی۔ خوش رہو میرے شیر،
تمہارے آنے سے گھر کی رونق واپس آ گئی. تم نہیں جانتے ہم نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے. حاشر نے داجی کے چہرے پر موجود پریشانی کی ہلکی سی لکیر کو بھانپ لیا. وہ جانتا کہ داجی اتنی آسانی سے پریشان ہونے والے تو نہیں ہیں. ضرور کوئی بڑی بات تھی. وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے. ملازمہ پانی اور جوس لے آئی. سب خیریت تو ہے داجی؟ آپ فون پر بھی کچھ فکر مند لگ رہے تھے اور ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں وہ خاموشی ہے اور خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. حاشر نے جوس کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. تائی جان نے بے بسی سے داجی کی طرف دیکھا. داجی نے گہرا سانس لیا اور حاشر کی طرف متوجہ ہوئے. بات ہی کچھ ایسی ہے بیٹا. تمہاری غیر موجودگی میں بہت کچھ بدل گیا. عریج اب وہ چھوٹی سی بچی نہیں رہی جسے تم چھوڑ کر گئے تھے. وہ بڑی ہو گئی ہے اور اسے ساتھ ضد بھی بڑھ گئی ہے. حاشر کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. اس کے ذہن میں عریج کا وہ معصوم اور سہما ہوا چہرہ گھوم گیا جو نکاح والے دن اس نے دیکھا تھا. میں جانتا ہوں داجی، 5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ وہ ناراض ہے نا مجھ سے. حق بنتا ہے اس کا. میں منا لوں گا. بات صرف ناراضگی کی ہوتی تو میں فکر نہ کرتا حاشر. بات بہت آگے نکل گئی ہے. آج شام اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اسے تم سے طلاق چاہیے. وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے. داجی کے الفاظ حاشر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے. اس کا ہاتھ کرسی کے بازو پر جم سا گیا. چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک عجیب سی سختی نے جگہ لے لی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عریج اس حد تک جا سکتی ہے. طلاق؟ حاشر نے زیر لب دہرایا. اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ ایک عجیب سا دکھ تھا. جی بیٹا. وہ کہتی ہے تم نے اسے نظر انداز کیا، تم نے اسے کھلونا سمجھا. وہ تمہاری لاپرواہی سے نفرت کرتی ہے. وہ تمہاری لاپرواہی سے نفرت کرنے لگی ہے. میں نے اسے روکا نہیں کیونکہ میں جانتا تھا تم آ رہے ہو، لیکن اس کا ارادہ بہت پکا لگ رہا ہے. تائی جان نے ڈرتے ڈرتے حاشر کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی. حاشر نے گہری سانس لی اور اپنی پیشانی مس لی. وہ نادان ہے، جذبات میں فیصلے کر رہی ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں داجی، میں آ گیا ہوں نا. اب کوئی طلاق نہیں ہوگی. اب کوئی طلاق نہیں ہوگی. وہ میری بیوی ہے اور رہے گی. مجھے بس اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. وہ بہت بگڑ گئی ہے حاشر، بدتمیز ہو گئی ہے. آج جس طرح وہ داجی کے سامنے بولی ہے میں تو کانپ کے ہی رہ گئی تھی. مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے سامنے بھی کوئی ہنگامہ نہ کرے. تائی جان نے خدشہ ظاہر کیا. حاشر اٹھ کھڑا ہوا. اس کا قد کاٹ اور شخصیت اب پہلے سے بھی زیادہ روبدار ہو چکی تھی. ہنگامہ کرنے دے ماما، غبار نکلے گا تو ہی دل صاف ہوگا. آپ بس اسے میرے آنے کی اطلاع مت دیجیے گا. کل صبح میں خود اس سے سامنا کروں گا. مجھے بھی تو اندازہ ہو کہ میری معصوم سی کزن اب کتنی بہادر ہو گئی ہے. حاشر کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. وہ چیلنج قبول کر چکا تھا. وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا لیکن اس کا ذہن عریج کے گرد گھوم رہا تھا. دوسری طرف عریج اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہی تھی. اسے نیچے سے گاڑی کی آواز اور پھر ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آئی تھیں لیکن اس نے توجہ نہیں دی. اسے لگا شاید داجی کے کوئی مہمان آئے ہوں گے. اس کا دماغ تو بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر داجی نے انکار کیا تو وہ گھر ہی چھوڑ دے گی. ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی. کبھی اسے اپنا فیصلہ صحیح لگتا تو کبھی دل کے کسی کونے سے خوف سر اٹھاتا. لیکن حاشر کی خاموشی اور بے اعتنائی اسے پھر سے پتھر بنا دیتی. صبح کا سورج نکلا تو عریج کی آنکھوں میں نیند نام کو نہیں دی. وہ تیار ہو کر نیچے آئی. گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی. کچن سے طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں. عریج حیران ہوئی. ناشتے کی میز پر اتنی رونق کیوں ہے؟ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی. داجی اور تائی جان کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت عریج کی طرف تھی. وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور داجی سے کسی بات پر ہنس رہا تھا. عریج کے قدم وہیں رک گئے. یہ کون ہے جو اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں بیٹھا ہے؟ السلام علیکم. عریج کی آواز میں استفہام تھا. تینوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. وہ شخص اپنی کرسی سے اٹھا اور دھیرے سے عریج کی طرف مڑا تو عریج کی سانس حلق میں اٹک گئی. سامنے تو حاشر کھڑا تھا. وہی حاشر جس کی تصویر وہ روز دیکھتی تھی اور کوستی تھی، لیکن حقیقت میں وہ تصویر سے کہیں زیادہ وجیح اور باروب تھا. 5 سالوں نے اس کے چہرے پر پختگی اور سنجیدگی کی مہر ثبت کر دی تھی.
وعلیکم السلام عریج، حاشر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں عریج کے چہرے پر جمی تھیں جو پل بھر میں سفید پڑ گیا تھا۔ عریج کو لگا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے سرک گئی ہے۔ یہ یہاں کب آیا اور کیوں آیا آپ؟ عریج کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ داجی اور تائی جان خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ہاں، میں اپنے گھر آیا ہوں، اپنی فیملی کے پاس۔ آؤ ناشتہ کرو۔ حاشر نے ایسے کہا جیسے وہ روز یہی ہوتا ہے۔ اس کا یہ نارمل انداز عریج کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ جو کل رات طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اب اپنے مجرم کو اتنے اطمینان سے ناشتہ کرتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ کس حیثیت سے بلا رہے ہیں آپ مجھے؟ اور آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اتنے سالوں بعد منہ اٹھا کر چلے آئیں اور ہم آپ کا استقبال کریں؟ عریج چیخی۔ تائی جان اپنی جگہ سے اٹھی مگر حاشر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا رہا۔ حیثیت کا تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی۔ اور رہی اجازت کی بات تو اپنے گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیٹھ جاؤ عریج، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کل داجی کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ مجھے لگا تھا آپ میں تھوڑی غیرت ہوگی تو آپ میرا پیچھا ہی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ تو ڈھیٹ بن کر آ گئے۔ عریج کا لہجہ زہریلا تھا۔ وہ حاشر کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا چاہتی تھی تاکہ وہ خود تنگ آ کر اسے دھتکار دے، لیکن حاشر کے چہرے پر غصے کی کوئی لہر نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لاوا ہے جو 5 سالوں سے پک رہا تھا۔ تمہارا فیصلہ میں نے سن لیا ہے، لیکن فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے مسز حاشر۔ نکاح 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے بھی دوسرے کی مرضی شامل ہونی چاہیے، اور میری مرضی فی الحال طلاق دینے کی نہیں ہے، حاشر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اور واپس کرسی پر بیٹھ کر پراٹھے کا نوالا توڑنے لگا۔ یہ عریج کے لیے تذلیل تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 5 سال فون پر کرتا تھا۔ آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، میں عدالت جاؤں گی، عریج نے دھمکی دی۔ شوق سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا عریج، میں حاشر احمد ہوں۔ میں جو چیز ایک بار اپنا لوں اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ بہتر ہے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، حاشر نے بغیر دیکھے کہا۔ عریج کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ وہاں ایک پل مزید نہیں رک سکتی تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تائی جان نے فکرمندی سے حاشر کو دیکھا۔ بیٹا، تم اسے اور اشتعال دلا رہے ہو، وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ کچھ نہیں کرے گی ماما، بس روئے گی اور غصہ کرے گی۔ اسے اپنا غصہ نکالنے دیں، میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے لڑے۔ جتنی لڑے گی اتنا ہی اس کا دل ہلکا ہوگا۔ خاموشی خطرناک ہوتی ہے، شور نہیں، حاشر نے اطمینان سے کہا، لیکن اندر سے وہ بھی ہل گیا تھا۔ عریج کی آنکھوں میں موجود نفرت اصلی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ راکھ کے نیچے دبی چنگاری کو بجھانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عریج کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ شخص پتھر ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ ناشتہ کرتا رہے گا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، میں اسے دکھاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب جنگ ہوگی، وہ مجھے قید رکھنا چاہتا ہے نا، میں اس کا یہ گھر جہنم بنا دوں گی۔ عریج نے آنسو پونچھتے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سپہر کے وقت حاشر اپنے کمرے میں بیگ سے سامان نکال رہا تھا۔ اس نے سب کے لیے تحفے خریدے تھے۔ اس نے ایک نفیس سا جیولری باکس نکالا جس میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، جو اس نے خاص طور پر عریج کے لیے بنوائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عریج ابھی یہ نہیں لے گی، لیکن وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حاشر نے اجازت دی تو عریج اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ میں یہاں آپ کے تحفے لینے نہیں آئی، عریج نے حاشر کے ہاتھ میں باکس دیکھ کر طنزیہ کہا، حالانکہ حاشر نے ابھی اسے پیش بھی نہیں کیا۔ میں نے دیا بھی نہیں ابھی۔ خیر، کس لیے آئی ہو؟ حاشر نے باکس واپس بیگ میں رکھ دیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کی یہ زبردستی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ میں اس گھر میں رہوں گی، لیکن ایک اجنبی کی طرح۔ آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ میں آپ کے کمرے میں آؤں گی اور نہ آپ میرے معاملات میں دخل دیں گے۔ عریج نے اپنی شرائط رکھی تو حاشر مسکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عریج کے قریب آیا۔ عریج اپنی جگہ پر جمی رہی، حالانکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو عریج، اور بیوی اجنبی نہیں ہوتی۔ رہی بات کمرے کی تو یہ میرا کمرہ ہے اور اصولی طور پر تمہارا بھی یہی کمرہ ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔
جب تک تم خود چل کر اس کمرے میں نہیں آؤ گی میں تمہاری مرضی کا احترام کروں گا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، عریش نے نفرت سے کہا۔ دیکھتے ہیں۔ وقت بہت بڑا منصف ہوتا ہے، اور ہاں، شام کو تیار رہنا، کچھ مہمان آ رہے ہیں میرے استقبال کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا بنے۔ بیوی ہو، بیوی بن کر ملنا۔ حاشر کا لہجہ اب ہاں کے مانا تھا۔ عریش کو غصہ تو بہت آیا کہ وہ اس پر حکم چلا رہا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ خاندان کے سامنے تماشا بنانا اس کی تربیت نہیں تھی۔ میں تیار ہوں گی، لیکن صرف داجی کی عزت کی خاطر، آپ کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ حاشر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ عریش رکو۔ وہ دروازے پر رکی لیکن مڑی نہیں۔ ویلکم بیک نہیں کہو گی؟ حاشر نے شرارت سے پوچھا۔ جہنم میں جائیں آپ، عریش نے دانت پیس کر کہا اور باہر نکل گئی۔ حاشر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر ایک قہقہا بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ شیرنی بن گئی ہے بالکل، لیکن اسے قابو کرنا مجھے آتا ہے۔ حاشر جانتا تھا کہ راستہ کٹھن ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عریش کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ پرانی محبت زندہ ہے جسے اس نے اپنی سرد مہری سے دبا دیا ہے۔ اسے بس اس برف کو پگھلانا تھا۔ رات کو دعوت میں عریش تیار ہو کر آئی۔ ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا اس پر بہت جچ رہا تھا۔ حاشر کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ مہمان حاشر کو مبارکباد دے رہے تھے اور عریش کو بھی۔ عریش مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہی تھی۔ حاشر موقع پا کر اس کے پاس آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ عریش نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنی تعریفیں اپنے پاس رکھیں، یہ ڈرامہ دنیا والوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ دنیا والے تو خوش ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، تم کب خوش ہوگی؟ جس دن مجھے آپ سے چھٹکارا ملے گا۔ تو پھر لمبا انتظار کرنا پڑے گا بیگم، کیونکہ میں تو تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حاشر نے آنکھ دبا کر کہا اور مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ عریش اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں تھا۔ ایک طرف شدید غصہ تھا تو دوسری طرف حاشر کی یہ شوخ ادائیں اور توجہ اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ تو ایک سخت گیر اور سنجیدہ انسان تھا، یہ تبدیلی کیسی؟ کیا واقعی وہ بدل گیا ہے یا یہ کوئی نئی چال ہے؟ عریش نے سر جھٹکا۔ نہیں عریش، پگھلنا نہیں ہے، یہ وہی ظالم انسان ہے جس نے تمہیں 5 سال رلایا ہے۔ اس کی میٹھی باتوں میں مت آنا، اسے تو سبق سکھانا ہے۔ اس نے خود سے عہد کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ مہمانوں میں گھل مل گئی۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور فتح کس کی ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگلی صبح کا آغاز عریش کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ رات بھر کی بے چینی کے بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی نکل جائے تاکہ حاشر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے گزر رہی تھی جب ایک بھاری اور مانوس آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بغیر ناشتے کیے کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم صاحبہ؟ حاشر صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور عریش کو سر تپیر دیکھا۔ عریش نے مٹھی بھینچی اور بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا، مجھے دیر ہو رہی ہے اور میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کریں۔ عریش کے لہجے میں وہی کل والی تلخی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ حاشر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور پلک جھپکتے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤ گی۔ کمزوری ہو رہی ہے تمہیں اور چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے۔ حاشر کی آواز میں حکم اور فکر دونوں شامل تھے، لیکن عریش کو اس کی فکر بھی زہر لگ رہی تھی۔ میری صحت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ 5 سال تک تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی؟ اب یہ ڈرامہ کیوں؟ ہٹے میرے راستے سے۔ عریش نے اسے دھکا دے کر ہٹانا چاہا، لیکن وہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اس نے الٹا عریش کی کلائی تھام لی۔ عریش کو لگا جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ چھوڑیں، بدتمیزی مت کریں۔ عریش نے غصے سے چیخ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن حاشر کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، ہاتھ پکڑنا بدتمیزی نہیں، حق ہے۔ رہی بات 5 سالوں کی تو اس کا حساب بھی دوں گا، لیکن اب چپ چاپ چل کر ناشتہ کرو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر کرسی پر بٹھا دوں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ حاشر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ابروج گایا۔ عریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ ملازم بھی آس پاس پھر رہے تھے۔ تماشا بننے کے ڈر سے عریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ بہت برے انسان ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے، عریش نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کلائی چھڑوا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ حاشر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ نفرت اور محبت کا فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔
حاشر بھی اس کے پیچھے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ زہر کی طرح عریج کے حلق سے اتر رہا تھا۔ حاشر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور یہ بات عریج کو مزید مشتعل کر رہی تھی۔ جیسے اس نے آخری نوالہ لیا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اب میں جا سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، لیکن آج ڈرائیور چھٹی پر ہے، میں تمہیں ڈراپ کروں گا، حاشر نے اطمینان سے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ عریج کا دماغ باغ سے اڑ گیا۔ ہرگز نہیں، میں ٹیکسی کر لوں گی یا رکشہ لے لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ضد مت کرو عریج، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ حاشر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ عریج بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ شخص اس کی مرضی کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ مجبوراً اسے باہر جانا پڑا۔ گاڑی کا سفر خاموش مگر پر تناؤ تھا۔ حاشر نے جان بوجھ کر گاڑی کی رفتار دھیمی رکھی ہوئی تھی، جبکہ عریج بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی تیز نہیں چلا سکتے کیا؟ مجھے دیر ہو جائے گی، عریج نے جھنجھلا کر کہا تو حاشر نے سکون سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے تو جلدی کیوں کروں؟ ویسے بھی تم مجھے بات کرنے کا موقع تو دیتی نہیں ہو، کیونکہ میرے پاس آپ سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے طلاق دیں۔ عریج نے پھر وہی رٹ لگائی۔ حاشر نے یکدم بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ عریج خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ حاشر کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ دیکھو عریج، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دو۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت صبر کیا اور اب جب تم میرے پاس ہو تو میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صبر؟ آپ اسے صبر کہتے ہیں؟ مجھے تنہا چھوڑ دینا صبر تھا؟ میری خوشیوں کا قتل کرنا صبر تھا؟ واہ حاشر صاحب، آپ کی لغت میں صبر کے معنی ہی الگ ہیں۔ عریج کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حاشر کا دل چاہا کہ اس کی آنکھوں کو چوم لے اور سارے شکوے مٹا دے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ تم نہیں سمجھو گی عریج، ابھی تم غصے میں ہو، لیکن ایک دن تم خود کہو گی کہ حاشر تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ حاشر نے نرمی سے کہا اور گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر روک دی۔ عریج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ حاشر اسے گیٹ کے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ بہت ضدی ہو گئی ہے، لیکن یہ ضد ہی تو مجھے پسند ہے۔ اس نے مسکرا کر گاڑی موڑ لی۔ دوپہر میں جب عریج گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں تائی جان اور داجی کسی مشاورت میں مصروف تھے۔ عریج کو دیکھتے ہی تائی جان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آ گئی میری بچی، آؤ یہاں بیٹھو، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ عریج کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ خوشخبری اس کے لیے کوئی نئی مصیبت ہوگی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے تائی جان؟ بیٹا حاشر نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اگلے جمعے تمہاری اور اس کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ ہم سب تو بہت خوش ہیں، آخر کار میرا بیٹا اپنا گھر بسانے جا رہا ہے، تائی جان نے جوش سے بتایا۔ عریج کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ رخصتی؟ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی؟ کیا مجھ سے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا؟ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے جہاں چاہیں گے ہانک دیں گے؟ عریج اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ داجی نے اسے سمجھانے والے انداز میں دیکھا۔ عریج بیٹا، نکاح تو تمہارا ہو چکا، رخصتی تو محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ حاشر تمہارا شوہر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اب مکمل طور پر اس کے پاس آ جاؤ۔ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اعتراض یہ ہے داجی کہ میں اسے شوہر نہیں مانتی، میں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں کیا ایک گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتی، اور آپ لوگ میری رخصتی کی تیاری کر رہے ہیں۔ عریج کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس وقت حاشر سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثرات تھے۔ فیصلہ ہو چکا عریج، اور اس گھر کے فیصلے بڑے کرتے ہیں، تم صرف تیاری کرو، جمعے کو رخصتی ہوگی اور بس، حاشر نے حتمی انداز میں کہا۔ عریج نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی، میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ جو دل چاہے کرو، لیکن جمعے کی رات تم میرے کمرے میں ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا۔ عریج کو لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ شام تک اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ تائی جان نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے نہیں کھولا۔ وہ بار یا پار جنگ کے لیے تیار تھی۔ اسے لگا تھا کہ حاشر اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ رہا ہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ داجی بلا رہے ہیں۔
عریش نے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کمرے میں چھپ کر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسے داجی سے دو ٹوک بات کرنی ہوگی۔ وہ نیچے آئی تو سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ حاشر داجی کے ساتھ کسی بزنس کے معاملے پر بات کر رہا تھا۔ عریش کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ عریش نے خاموشی سے کھانا پلیٹ میں ڈالا۔ ماحول میں تناؤ واضح تھا۔ عریش بیٹا، کل تم تائی جان کے ساتھ جا کر اپنے کپڑے پسند کر لینا۔ داجی نے خاموشی توڑی تو عریش کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی داجی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھے حاشر سے طلاق چاہیے، یہ رخصتی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہی طلاق؟ حاشر نے غصے سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ہاں، پھر وہی طلاق، کیونکہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ زبردستی جسموں کو قید کر سکتے ہیں، روحوں کو نہیں۔ عریش نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ روح بھی قید ہو جائے گی جب تم محبت کو موقع دو گے۔ تم صرف اپنی انا کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہو۔ انا؟ یہ انا نہیں، میری عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ 5 سال آپ نے مجھے روندے رکھا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے قدموں میں بچ جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا حاشر صاحب۔ عریش نے پانی کا گلاس میز پر پٹخا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ داجی، اگر آپ نے میرا فیصلہ نہ سنا تو میں کچھ کر لوں گی۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ حاشر نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ داجی نے حاشر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے وقت تو حاشر، وہ بہت دکھی ہے۔ وقتی تو نہیں ہے داجی، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، بس اس کا غصہ اس کی عقل پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ حاشر اٹھا اور عریش کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی۔ عریش، دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اندر سے عریش کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ عریش، میری بات غور سے سنو۔ میں جمعے کی رخصتی کا فیصلہ واپس نہیں لوں گا، چاہے تم کتنا ہی رو لو یا چیخ لو۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ بہتر ہے کہ خوشی سے مان جاؤ۔ حاشر نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا تاکہ عریش سن لے۔ اندر عریش نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ اسے داجی کے پیروں میں گر کر بھیک مانگنی پڑے گی تو مانگے گی، لیکن وہ حاشر کی یہ زبردستی نہیں سہے گی۔ اگلا سارا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ عریش کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی دلدل میں دھستی جا رہی ہے۔ حاشر اسے ہر جگہ نظر آتا، کبھی فون پر بات کرتا، کبھی انتظامات کا جائزہ لیتا۔ اس کی بے نیازی عریش کو جلا رہی تھی۔ شام کو عریش نے دیکھا کہ حاشر گھر پر نہیں ہے۔ یہی موقع تھا۔ وہ جانتی تھی کہ داجی اس وقت اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے۔ تائی جان کچن میں مصروف تھی۔ عریش نے دوپٹہ سر پر جمایا اور عزم کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ آخری کوشش تھی۔ اگر آج داجی نہ مانے تو شاید اس کے پاس مرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی داجی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے اس ظالم انسان سے طلاق چاہیے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ حاشر ابھی ابھی گھر داخل ہوا ہے اور اسی راہداری میں آ رہا ہے۔ عریش غصے اور جذبات میں اندھی ہو رہی تھی۔ وہ بنا دائیں بائیں دیکھے داجی کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور بنا اجازت اندر داخل ہو گئی۔ اب جو ہونے والا تھا اس کی زندگی کا رخ موڑنے والا تھا۔ وہ حتمی فیصلے کے لیے تیار تھی۔ دادا جان، آج میں کھل کر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں رہنا اس انسان کے ساتھ، وہ ظالم انسان جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ مجھے ظالم انسان سے طلاق چاہیے۔ عریش روتے ہوئے بلند آواز میں یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو اچانک کسی سخت سینے سے ٹکرائی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ جائے گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھے۔ جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے آسان خطا ہو گئی۔ یہ وہی حاشر تھا جو 5 سال پہلے نکاح کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ عریش کی گہری آواز حاشر کے اعصاب پر اتر گئی۔ حاشر کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے عریش کو بازوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا۔ عریش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ شاید اب حاشر اسے ڈانٹے گا یا سب کے سامنے تماشا بنائے گا، مگر حاشر کے رد عمل نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ طلاق چاہیے؟ چلو تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ حاشر جو پچھلے 5 سالوں سے عریش سے نکاح کر کے واپس نہیں لوٹا،
نہ ہی اسے کوئی رابطہ کیا تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے عریش کے سر پر طلاق کا بھوت سوار تھا۔ وہ ایک ہی بات کے اصرار پر تھی۔ داجان نے حاشر کو کال کر کے بتایا۔ راج اچانک سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عریش کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، چلو آؤ شوق پورا کروں۔ داجان اور تائی جان حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، کیونکہ حاشر کا انداز اتنا فیصلہ کن تھا کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حاشر نے عریش کی کلائی سختی سے تھامی اور اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن اس کے الفاظ سن کر عریش کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ صرف ایک دھمکی دینے کے طور پر وہ یہ کہہ رہی تھی تاکہ وہ واپس آ جائے یا اسے منائے، لیکن آج سچ میں اسے طلاق دے دے گا۔ یہ خیال آتے ہی عریش کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ وہ تو صرف اس کی توجہ چاہتی تھی، وہ تو اس کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر طلاق کے نام پر۔ حاشر اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ عریش کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ کمرے میں وہی پرانی ترتیب تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ حاشر نے عریش کا ہاتھ چھوڑا اور الماری کی طرف بڑھا۔ عریش دروازے کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ ایک منٹ حاشر، میری بات سنیں۔ عریش کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے لگا حاشر کاغذات نکالنے لگا ہے۔ اب میں کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں طلاق چاہیے نا؟ میں ابھی بندوبست کرتا ہوں تاکہ تم مجھ جیسے ظالم سے نجات مل جائے۔ حاشر نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا اور عریش کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ دروازہ تو کھولیں حاشر، وہ حاشر کی طرف دیکھ کر بولی۔ آنکھوں میں اب بھی اسی طرح سے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حاشر نے غصے میں کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ حاشر اس لمحے کے قریب آیا۔ اس نے عریش کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی گہری اور خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس وقت عریش کا دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حاشر کیا کرنے والا ہے، طلاق یا پھر کچھ اور۔ حاشر کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ عریش کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کانپ رہی ہو اب؟ ابھی تو نیچے بہت بہادری دکھا رہی تھی کہ طلاق چاہیے، اب جب میں دینے کو تیار ہوں تو رنگ کیوں اڑ گیا؟ حاشر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عریش نے نظریں چکا لیں۔ میں نے غصے میں کہا تھا، آپ مجھے سمجھتے کیوں نہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں عریش، میں جانتا ہوں یہ غصہ نہیں تھا، یہ نفرت تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ حاشر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اسی لمحے حاشر نے خود کو اس کی آنکھوں میں بسا لیا۔ کیوں چاہتی ہو تم طلاق؟ اب کی بار حاشر سیریس ہو چکا تھا۔ اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ وہ اس کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے مضبوط بازوؤں نے اسے باندھ رکھا تھا۔ عریش نے بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کی جگہ کچھ اور ہی جذبہ امٹ رہا تھا، لیکن اس لمحے آنکھوں میں آنسو لیے وہ بولی، کیونکہ میں زندہ لاش بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مجھے 5 سال تنہا چھوڑا۔ مجھے لگا آپ مجھے بھول گئے۔ مجھے لگا آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہوگی کہ اس کا شوہر اسے یاد بھی نہ کرے۔ عریش پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے اندر کا سارا غبار نکل رہا تھا۔ حاشر کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدلے۔ اس کی آنکھوں میں موجود سختی پگھلنے لگی۔ اسے عریش کے آنسوؤں میں چھپی محبت اور تڑپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب کی بار حاشر نے عریش کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور بولا، پاگل لڑکی، ان 5 سالوں میں نے تمہیں ایک دن بھی نہیں بھولا۔ ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس کے ساتھ تمہیں یاد کیا ہے۔ میں نے تمہیں کال اس لیے نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ میں تمہیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب میں آؤں تو میری عریش ایک مضبوط اور با اعتماد لڑکی بن چکی ہو۔ حاشر کی آواز بھاری تھی۔ اس نے عریش کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ عریش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ سچ ہے، اور تم طلاق مانگ رہی ہو۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میری روح میں بسی ہو عریش۔ حاشر نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اب کی بار عریش نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ مارے اور بولی، بہت برے ہیں آپ۔ کتنا میں تڑپتی ہوں اس بات کا اندازہ ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ انتظار کی اذیت کیا ہوتی ہے؟ میں ہر تہوار پر آپ کی راہ دیکھتی تھی۔
ہر خوشی میں آپ کی کمی محسوس کرتی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ یہ کیسی یاد تھی جس نے مجھے رلا کے رکھ دیا؟ عریض شکایتوں کے انبار لگا رہی تھی۔ اس کے سینے پر مکے برساتی رہی اور حاشر خاموشی سے سہتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اوہ ہو، بہت تڑپی ہو تم ہیں، تمہاری یہ تڑپ ہی تو دیکھنا چاہتا تھا میں۔ اب کی بار وہ شرارت کے انداز میں بولا تھا۔ آپ کو مذاق لگتا ہے سب کچھ؟ میری جان نکل رہی تھی اور آپ کو تڑپ دیکھنی تھی۔ عریش نے خفگی سے اسے گھورا۔ نہیں، مذاق نہیں لگتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری عریش کتنی مضبوط ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو جتنا میں تم سے کرتا ہوں۔ نہیں ہوں میں مضبوط، عریش نے روحانسی ہو کر کہا۔ اچھا، تو پھر اب میں تمہیں مضبوط بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے عریش کو خود کے قریب کیا اور اسے بیڈ پر گرا کر خود اس پر جھکا تھا۔ اسی لمحے عریش کا دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حاشر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عریش شرماتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹیں پیچھے۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے 5 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے۔ پیچھے ہٹیں، وہ اس کو کہنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم سے ہی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب پاس ہوں تو برداشت کرو۔ عجیب منطق ہے تمہاری۔ مجھے حاشر پلیز، وہ ایک دفعہ پھر حاشر سے منت کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ بھی اس کی قربت کے لیے تیار نہیں تھی، اور حاشر یہ بات سمجھ رہا تھا۔ حاشر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسے عریش کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ڈرپوک، جاؤ، معاف کیا، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، میں رسموں کا پاسدار ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم پوری شان و شوقت سے دلہن بن کر میرے پاس آؤ۔ میں چوروں کی طرح تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اس لمحے حاشر نے اسے چھوڑ دیا تھا تو عریش نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دوپٹہ درست کیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی، جبکہ پیچھے حاشر مسکرا دیا تھا۔ اسے عریش کی یہ حیا اور گھبراہٹ بہت پیاری لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب عریش کہیں نہیں جانے والی۔ اس کے دل سے طلاق کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل چکا تھا۔ دادا جان اور تائی جان نیچے لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ عریش کو بھاگتے ہوئے اوپر جاتے دیکھ کر اور پھر حاشر کو مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب طوفان ٹل چکا ہے۔ حاشر نے 2 دن بعد ہی اپنی اور اس کی رخصتی کا دن رکھا تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ عریش کے لیے مہندی، مائیوں اور بری کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ عریش ان 2 دنوں میں حاشر کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ شرم کے مارے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، لیکن اس کا دل بہت خوش تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاشر صرف اسی کا ہے۔ 2 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ رخصتی کی رات آ گئی۔ حویلی روشنیوں سے نہا رہی تھی۔ عریش سرخ روسی جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ تائی جان نے اس کی بلائیں لیں اور اسے حاشر کے کمرے تک چھوڑ کر آئیں۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گلاب اور چنبیلی کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عریش بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ خوشی، خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عریش کا دل حلق میں آ گیا۔ حاشر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا عریش کے پاس آیا۔ عریش نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ حاشر نے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے موجود حسن کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ عریش کی جھکی ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ اور حیا سے سرخ ہوتا چہرہ۔ حاشر نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے یہ نعمت عطا کی تھی۔ السلام علیکم میری زندگی، حاشر نے سرگوشی کی۔ وعلیکم السلام، عریش کی آواز بمشکل سنائی دی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ انتظار کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو عریش، اتنی کہ میری نظر نہیں ہٹ رہی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عریش نے شرما کر نظریں اٹھائیں اور حاشر کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ قسم لے لو، آج کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تم سے دور نہیں ہونا۔ بابا سے کہہ دیا ہے آج کے بعد آفس بھی تم میرے ساتھ جاؤ گی، کیونکہ میں ایک منٹ بھی تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ حاشر نے محبت باش لہجے میں کہا۔ آفس؟ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ عریش نے حیرت سے پوچھا۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے تو صرف اپنی بیوی کی پرواہ ہے جسے میں نے 5 سال خود سے دور رکھا۔ اب میں اس دوری کا ازالہ کروں گا، ہر پل تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھے بولا تھا۔ یہ انداز حاشر کا بالکل نیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ روب دار رہتا تھا آج عریش کے سامنے موم ہو چکا تھا۔ عریش نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اسے یقین آ گیا کہ اس کی محبت رائے گا نہیں گئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے حاشر، بس آپ اب کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ملیں۔ محبت میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ 5 سالوں کی دوری، غلط فہمیاں اور شکوے سب اسے ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ اب کی بار وہ شرم سے لال بھبوکا ہو چکی تھی، جبکہ حاشر نے اسے خود کے قریب کیا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند جھانک رہا تھا، جیسے ان کی محبت پر گواہ ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی میں محبت کی گرمائش کھل گئی تھی۔ عریش جان گئی تھی کہ حاشر وہی ظالم انسان ہے جب اس کا سب سے بڑا محافظ اور عاشق بن چکا تھا، اور وہ خوش تھی کہ اس نے طلاق کا مطالبہ کر کے اس چھپی ہوئی محبت کو جگا دیا تھا۔